وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمامی احباب مل کر آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. بڑی الصلاۃ والسلام علیکم. مولا تیری حمد کوئی نہیں بیان کر سکتے، تو تے مٹی جو نور سما دے ہے. اس کو سمجھ آئیے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے. پنجاب سے تعلق رکھنے والے جو احباب رہتے ہیں ان کا تو حق بنتا ہے یہاں پر سبحان اللہ بولے، جن کو پنجابی سمجھ آتی ہے. مولا تیری حمد کوئی نہیں بیان کر سکتے، تو تے مٹی جو نور سما دے ہے. تے دن سورج دے نال کری روشن، رات چند تاریاں دے نال سجا دے ہے. تے دیوی شہن شاہیاں پھڑ کے منگدیاں نے جدوں نظر کرم دی پا دے ہے. تے جے چاہے اپنے نبی تائیں ہر مصر بازار تو لا دے ہے. تے ہیرے لال یاقوت تے ایک پاسے ایک ہڈی مل پوا دے ہے. تے تیری ذات اگے جے کوئی دم مارے، تیری ذات اگے جے کوئی دم مارے او دے والا تے پٹھے پا دے ہے. تے پاویں ہوے سلطان فرشتیاں دا، پاویں ہوے سلطان فرشتیاں دا گلانتاں دے توق تو پا دے ہے. تے کدے موسیٰ نو جلوہ وکھاوندا ہی نہیں. مولا کدے موسیٰ نو جلوہ وکھاوندا ہی نہیں، کدے دور نو ایویں جلا دے ہے. تے جدو چاہویں حبیب نو آپ ملنا، جدو چاہویں حبیب نو آپ ملنا، جبریل نو پھٹ بجا دے ہے. تے مولا کملی والے دے حالے ایک پاسے، کملی والا دے حالے ایک پاسے اگوں عرش تے پردے اٹھا دے ہیں. تے تیرے کعبے نو جے کوئی ڈاؤن آوے، اب یہاں پر رب کی قدرت کو سنیے کہ تیرے کعبے نو جے کوئی ڈاؤن آوے ابا بیلا تو آدھی مروا دے ہیں. تے مولا کائنات دے کل خزانے آدھی، مولا کائنات دے کل خزانے آدھی کنجی ہاتھ محبوب پھڑا دے ہیں، کنجی ہاتھ محبوب پھڑا دے ہیں. حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ عظیم الشان محفل اس کو بالخصوص اہتمام کیا گیا ہے ہمارے ساتھی محترم المقام محترم محمد اعجاز یوسف ایوان صاحب، ان کے چچا جان جو پاکستان میں انتقال کر چکے. ان کے اصال ثواب کے ساتھ آج کی یہ محفل پاک منسوب ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں باری تعالیٰ آپ کے چچا جان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اور آخرت کی منازل کو آسان فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جملہ احباب جو یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کے خاندان میں جو لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ہمارے ساتھی محترم اشرف صاحب، محترم اصغر صاحب کے چچا جان پاکستان کی چچی صاحبہ پاکستان میں انتقال کر چکی ہیں. اور اسی طرح جملہ احباب جو یہاں پر بیٹھے ہیں جن کے خاندان میں لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، تمامی احباب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کی قبروں میں اپنا نور نازل فرمائے. حاضرین محترم، آج کی اس محفل پاک کی ابتدا اللہ رب العزت کے پاک کلام سے کرتے ہیں اور تلاوت کلام رحمان کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں ہماری مسجد کی امام محترم المقام محترم حافظ محمد سمران علی قادری صاحب
آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام رحمان سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ماشاءاللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ محترم محمد سمران علی قادری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ کھڑے ہو کر استقبال کیجیے شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ اور آپ کے چہیتے اور حضور شیخ الاسلام سے پیار کرنے والے شاگرد محترم المقام محترم علامہ حسن میر قادری صاحب آج کی اس محفل پاک کی رونق بنے۔ ہم دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ تشریف لگے۔ حاضرین بکار، ابھی ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں، تشریف لاتے ہیں محترم المقام محترم ملی غلام مصطفیٰ صاحب، آپ تشریف لائیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سانو مل جان یار دیاں گلیاں،
سانو مل جان یار دیاں گلیاں اساں ساری خدائی کی کرنی محشر وچ ساڈی بن جاوے محشر وچ ساڈی بن جاوے دنیا کی بلائی کی کرنی سانو مل جان یار دیاں گلیاں اسی چپ چپ دکھڑے سہنے دنیا نو کچھ نہیں کہنے اسی چپ چپ دکھڑے سہنے دنیا نو کچھ نہیں کہنے نا مدنی دا لیندے رہنے نا آقا دا لیندے رہنے اساں حالی دہائی کی کرنی سانو مل جان یار دیاں گلیاں کہ جس دن دیا اکھیاں لا بیٹھے انہاں اکھیاں دا حال گوا بیٹھے کہ جس دن دیا اکھیاں لا بیٹھے نا کیاں دا حال گوا بیٹھے نا آقا دا لیندے رہنے نا مدنی دا لیندے رہنے اساں ہور کمائی کی کرنی سانو مل جان یار دیاں گلیاں ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ گلہائے حقیقت پیش فرما رہے ہیں۔ اب میں میاں طاہر نے آخری سنخان سے گزارش کر رہا ہوں۔ صدر منہاج القرآن انٹرنیشنل نوار محترم المقام محترم محمد اکرم عوان صاحب آپ تشریف لائیں اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے حقیقت پیش کروائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی حسنت جمیع حسانی پڑھیے صلو علیہ
تیرے کو سمندر کر ڈالا یہ ان کی شان کریمی ہے جسے خالی دیکھا بھر ڈالا جسے خالی دیکھا بھر ڈالا پڑھیے صلو علیہ والی ذکر نبی دا کر دے رہنا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا او کر دے رہنا چنگا لگدا ہے بہانے اور رل مل بیڑا چنگا لگدا ہے او یارو اس بہانے اور رل مل بیڑا چنگا لگدا ہے ذکر نبی تے مسجد نبوی دے وچ جانا تے نکر ہو کے بہ جانا مسجد نبوی دے وچ جانا تے نکر ہو تک دیا رہنا چنگا لگدا ہے روزے پاک نو تک دیا رہنا او یارو چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا تے جالیاں دے کول کھلونا اچھی سانا لینا رو لینا جالیاں دے کول کھلونا اچھی سانا لینا رو جا کے چپ کر رہنا چنگا لگدا ہے اوتھے جا کے چپ کر جانا چنگا لگدا ہے یارو ذکر نبی دا آل نبی دی عزت خاطر وچ اکھاڑے دے آل نبی دی عزت خاطر وچ اکھاڑے دے شیخ جنید دا او جان کٹینا چنگا لگدا ہے شیخ جنید دا او جان کٹینا چنگا
گل اتھے ہی مکدی ہے ساری دنیا پھر لو پاویں گل اتھے ہی مکدی ہے یارو شہر مدینے دے ول جانا چنگا لگدا ہے شہر مدینے جاندے رہنا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا تے اچھے بول نہ بول ظہوری رب دے بندے کہہ گئے اچھے بول نہ بول ظہوری رب دے بندے کہہ گئے تے نیویں پا کے اور ٹرتے رہنا چنگا لگدا ہے او یار نیویں پا کے ٹرتے رہنا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کردے رہنا چنگا لگدا ہے اس بہانے او رل مل بینا چنگا لگدا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. محترم محمد اکرم عوام صاحب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے. حاضرین محترم میں بلا تاخیر گزارش کر رہا ہوں نہایت ادب سے شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام محترم المقام محترم علامہ حسن میر قادری صاحب آپ کی بارگاہ میں کہ آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں. تمام احباب سے گزارش ہے کہ نعروں کی گونج میں اپنے مہمان خطیب کا استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حوثی. یہ دوست صاحب آپ کو بتاتے جائیں کہ جب یہ مرکز خریدا گیا تھا نا، جب یہ مرکز ہم نے خریدا تھا، بات ہوئی تھی، تو اس خریداری کے اندر، اس بات کے اندر قبلہ حسن میر قادری صاحب موجود تھے اس دن یہاں پر. بارگیننگ کرنے جی جی بات کم کرنے آج کی وجہ سے کافی ڈسکاؤنٹ ملا تھا. دیکھ رہا ہوں بہت خوبصورت ہو گیا. اسپیکر تو ایک ہی ہے.
امام صاحب کے چاچا جان کے لیے سارے ثواب بھی ہیں. اصغر وڑائز فیصل کیا نام؟ فیصل نذیر وڑائی. فیصل نذیر وڑائز. بہت شکریہ آپ کا. میں بہت ہی مختصر سی بات کروں گا جتنی ممکن ہے انشاءاللہ. تھوڑا سوچ بچار کرنی ہے. اللہ رب العزت نے کہ جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے ابھی تک تو انسان 14,000 مخلوقات کو معلوم کر چکا ہے، لیکن جو اللہ نے پیدا کی ہے اس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا. لیکن جو انسان دیکھتا ہے یا اس کی معلومات میں ان میں سے سب سے بہترین مخلوق وہ انسان ہے. اب جب بہترین ہوا تو کوئی بات تو ہوگی، اس میں کیا خوبی ہے، کیا کمال ہے، کیا اس کے اندر اچھائی ہے. آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ بالکل کلیئر ہے. تو اس پر تھوڑا سا سوچنا چاہیے. اور اللہ رب العزت نے فرما بھی دیا خلق الانسان فی احسن تقویم. میں نے انسان کو بہترین صورت میں بنا دیا. یہ حسن ہوتا ہے، حسن اچھا ہے، خوبصورتی. تو اس میں لفظ آتا ہے احسن. یہ سب سے زیادہ خوبصورتی کے معنی، یعنی اس سے خوبصورت کوئی مخلوق ہے ہی نہیں. جسے اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا، اتنا باکمال بنایا، ساری مخلوقات سے بہتر افضل بنایا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمال تو ہوگا. میں یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں. اس دنیا میں جتنی چیزوں پر آپ نظر لے جائیں، میرے خیال میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہیرے جوہرات اور سونا ہے. باقی ساری اسی کی پیپر ہے، مال ہے، دولت ہے، مکانات ہیں، جتنا بھی ہے یہ تو انسان کے کنٹرول میں ہے. کہیں سورج ہے، چاند ہے، سمندر ہے، آپ جس پر بھی نظر رکھیں وہ سب کے سب انسان سے نیچے ہیں، اور وہ سب کے سب انسان کے نوکر ہیں. اللہ کے سارے مخلوق انسان کی نوکری میں. کوئی ایسی چیز نہیں آپ ڈھونڈ سکتے کہ جو انسان کی نوکری میں نہ ہو. تھوڑا سوچیں اس پر. کوئی ایسی چیز ممکن ہے نکل آئے کہ یہ انسان کی نوکری میں نہیں ہے. ایون دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ممکن ہے کوئی کہے کہ دنیا کی چیز تو ایسے ہی ہے، لیکن اگر آپ جنت کو بھی لے لیں وہ بھی انسان سے بہتر نہیں ہے. وہ انسان کی ہوئی مزدوری ہے، انسان کی کمائی ہے. بولے جنت کیا ہے؟ انسان کی کمائی ہے. آپ یوں سمجھیں گے کہ دنیا میں یورو انسان کی کمائی ہے، دولت انسان کی کمائی ہے. تو انسان بہتر ہے یا کمائی بہتر ہے؟ یہاں مسئلہ والا نہیں سمجھ ہے کہ یورو بہتر ہے انسان سے.
यानी आप माल दौलत हर चीज है वो किसकी खिदमत के लिए, और अगर इंसान की खिदमत नहीं कर सकती वो चीज तो बेकार है, उसका फायदा ही नहीं। तो दुनिया भी और जन्नत भी, दुनिया भी और जन्नत भी, ये सब इंसान की कमाई है। तो जो कमाई की हुई चीज होती है वो कमाने वाले से बेहतर नहीं हो सकती, कमाने वाला बेहतर होता है। अब जन्नत भी समझ आ गई, बालात भी समझ आ गई, पूरे भी समझ आ गई, नहरें भी समझ आ गई, दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, बालात हैं, बोले हैं, बगले हैं, क्या क्या जन्नत में होगा, सारा कुछ होगा। ये तो बंदा मोमिन की कमाई है, कोई आला चीज नहीं। तो मैं मिसाल से समझा देता हूँ, मिसाल देखिए। एक आदमी की नजर नहीं है, क्या आंखें उसकी पैदाइशी हैं या खराब हो गई, आप उसे सोने की ऐनक देते हैं, ये पहनने के लिए उसे ऐनक देते हैं, किसकी हो, सोने की। अब वो क्या कहेगा, ये मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए कि मेरी नजर नहीं है। इससे क्या पता चला, नजर कीमती है, सोने की ऐनक कीमती नहीं है। मैं आपकी मिसाल दे दूँ, मैं पाँव की मिसाल देता हूँ। नीचे है ना सबसे पाँव, जो जिस्म का सबसे निचला हिस्सा, जिसके पाँव ना हो, शुरू से ना हो, या कट जाए या हादसा हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, आप उसे गिफ्ट देते हैं, ये कि सोने का जूता देते हैं और इसे पहने, तो क्या कहें, मेरे किसी काम का। अब इससे क्या पता चला कि सोने का जूता कीमती नहीं है। अब आप आगे आप बोले पाँव कीमती है। अंदाजा कर रहे हैं, अगर सिर्फ सोने का जूता नहीं, उसे सारी दुनिया दे दे कि ये इस्तेमाल करो, पाँव में कहेगा मेरे जूते के बराबर, ये मेरे पाँव के बराबर भी ये, आप इसको मानते हैं? हाँ ना करें तो आगे चलो। यानी आपका हमारा पाँव, जिस इंसान को रब ने बनाया है, जिस इंसान को रब ने हंसी बनाया है, उसका पाँव और ये सारी दुनिया बराबर नहीं हो सकती। सारी दुनिया उसके पाँव की ठोकर है, उसका पाँव कीमती है। यानी हम अंदाजा करते हैं कि हम कितने कीमती हैं। हमें बात अपना ख्याल नहीं होता कि हमारी कितनी कीमत है, ये तो बनाने वाले को पता है, जिसने अपना खलीफा बनाकर भेजा, नायब बनाकर भेजा और सारे मखलूक में हंसी बनाकर भेजा, खूबसूरत बनाकर भेजा। तो आयात में आता है, अल्लाह पाक ने फरिश्तों को कहा कि आदम का जो जिस्म है, मट्टी से ये तुम बनाओ मेरी निगरानी में, जब चेहरे की बारी आएगी तो मैं खुद बनाऊंगा। चेहरे की बारी आएगी तो मैं खुद बनाऊंगा। तो इंसान के, हर इंसान के चेहरे को रब ने खुद बनाया, खुद सजाया। अब इसी से पता चल जाता है ना कैसे बनाया है। वो ऐसा कारीगर है कि आप अपनी फैक्ट्री में जितनी भी कुछ चीजें बनाएंगे ना, सारी सिमिलर होगी, एक दूसरे से मिलती जुलती होगी, लेकिन उसके कितने सांचे बनाए हैं, सांचा समझते ना जिससे, कितने सांचे बनाए हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे ख्याल में क़यामत तक कहीं भी एग्जैक्ट एक चेहरा दूसरे से नहीं मिलता होगा, कुछ ना कुछ उसमें आप देखें ना एक दूसरे को, वैसे वैसे या नजर उड़ा के देखें ना, पीछे भी देखें, आगे भी देखें एक दूसरे। आप एयरपोर्ट में देखते हैं, हॉस्पिटल में देखते हैं,
ट्रेनों में देखते हैं, कब्रिस्तानों में देखते हैं, शादियों में देखते हैं, मेलों में देखते हैं, दुनिया के जहाँ और हज का मौका होता है, अब ये मंजर तो दिखा रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद कहीं भी नहीं होती। अच्छा, मुसलमान को देखते हैं, गैर मुस्लिम को देखते हैं, काफिर को देखते हैं, कोई माने ना माने इससे गर्ज नहीं है, मगर बनाया चेहरा खुदा ने, उसने बनाया। तो जिसको वो खुद बनाए, तो ऐसा कारीगर, तो वो ऐसे ही नहीं बना, उसने खास सिफात रखी। यहाँ पे कायदा में तरबियत के लिए बुला गया था, इजाजत है अभी देता भी मैंने कहने की। वो ये है कि हमारे यहाँ एक आदत है, जब किसी पर गुस्सा करते हैं ना, या कहीं थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसे कह देते हैं अपनी शक्ल तेरी शक्ल, पहली शक्ल, वो लोग ऐसे तरह बोलते ही हैं। हम हाँ ना करें, मुझे पता है, मैं भी आप में से जहाँ कहीं गुस्सा होता है तो जरा पहले अपनी शक्ल देख, तू होता कौन है। ये किसी को शक्ल का ताना देना, ये बंदे को ताना नहीं है, रब को ताना है। क्योंकि शक्ल बनाई किसने? बोलिए, अल्लाह। अब वो काली है या गोरी है या गंदमी है या किस तरह की है, या आंखें कैसी हैं, या नाक कैसी है, या थोड़ी कैसी है, या उसका आउटलुक कैसा है, या लंबाई कैसी है, या चौड़ाई कैसी है, इस सब की बनावट किसने बनाई है? तो अगर उस पर इतराज हो जाए तो वो किसी बंदे पर नहीं होता, वो बनाने वाले पर होता है। तो ये अल्लाह की बारगाह में बेअदबी होती है। अब नसीहत क्या है, कम अज कम अगर जिससे भी कोई गुस्सा हो, नाराजगी हो, तो कम अज कम उसे ये ताना ना दिया करें मेरी तरह शक्ल देगा, या कहीं माजूरी है। एक तो है ना शक्ल, कहीं माजूरी है, गुजर है, बस नजर नहीं आता, या चलने में माजूरी समझ गए। अगर उसकी माजूरी है तो ये भी किसने लगाई है? अगर उसमें थोड़ा सा कहीं नक्स रखा है, उसने जो हमें नक्स नजर आता है उसे नजर नहीं आता, उसे नजर नहीं आता। उसने जिस हाल में भी बनाया उसे प्यारा लगता है। और इसकी छोटी सी मिसाल यूँ समझें कि माँ की, अगर माँ बाप के 2-4 बेटे हों, उनमें से किसी के आँख या कहीं कोई फर्क हो, तो मुझे बताएं क्या माँ उससे नफरत करेगी? करती है नफरत? मेरा बेटा लंगड़ा है तो इसको छोड़े, इसको मरे कर, मेरा बेटा ही, बल्कि ज्यादा ख्याल उसका रखा करता है। ऐसा ही है। तो अगर अल्लाह ने किसी को देखने में थोड़ा सा किसी को ऐब दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह को प्यारा नहीं लगता है, उसे वो बाकियों से ज्यादा प्यारा लगता है। अब सवाल यह कि वो बनाया क्यों है, वो इसे बनाया क्यों? ये सवाल आदम अलैहिस्सलाम ने रब से किया था। जब आदम अलैहिस्सलाम को दिखाया गया क़यामत तक हर आने वाले की शक्ल सूरत, तो उसमें इस तरह के माजूर अफराद शामिल। अर्ज करने वाली माना, अब इन्होंने भी जिंदगी पसंद करनी है, तो इनको भी दुरुस्त कर दे, तो क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह पाक ने फरमाया, आदम तुझे नहीं पता, ये मेरे राज है, ये मेरे राज है। इसकी बारी तरह कुछ राज खोल दे। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब इस ऐप के साथ भी बंदा सोसाइटी में चलेगा और मुमकिन है लोग ताना देंगे, उस ताने पर ये सब्र करेगा, उस सब्र के नतीजे में जब इसको मैं हुस्न दूंगा तो आखिरत में फिर सब हसीनों से बढ़कर हसीन होगा। उस सब्र की वजह से अगर सब्र ना कर सका, शिकवा करता रहा कि बारी ताला फलां को ऐसा बनाया और मुझे ऐसा बना दिया, तो शिकवा करता रहा तो उसे कोई अजर नहीं मिलेगा। ये तो उसका इम्तिहान है, ये उसका इम्तिहान है। एक सियासी रसूल नबीना हुजूर की बारगाह में है, रसूल अल्लाह नजर नहीं आता, तो आका ने फरमाया कि तू सब्र करे ना, तो तुझे फिर आखिरत में ऐसी आंखें मिलेगी, ऐसी आंखें मिलेगी हर कोई तकता रहेगा। तो
کیا چاہتے ہو؟ آخرت میں چاہتے ہو یا یہاں چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا میں یہاں چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہوں؟ اب ان سے وجہ پوچھی کہ کیوں یہاں چاہتے ہیں؟ کہتے آخرت میں دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ذرا نظر مل جائے میں مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں، میری نظر کو بعد میں کیا ہوگا، کوئی ہرن والی نہریں آنکھیں ہوں گی، کتنی خوبصورت ہوگی، کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں بس ابھی نظر مل جائے اور میں اپنے آقا کو دیکھوں۔ مطلب یہ کہ ہر ایک کی اپنی اپنی طرح یہ ہے، صبر کرے گا تو اسے اجر ملے گا، اور دوسرا جو اس کو دیکھ کر اپنی حالت دیکھ کر شکر ادا کرے اس کے لیے بھی امتحان ہے، اور جس کو اچھی بناوٹ دے دی اس کے لیے بھی امتحان ہے کہ اس کو دیکھ کر، اس کی معذوری دیکھ کر، اس کا بظاہر عیب دیکھ کر اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرے گا کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ معذوری سے بچا دیا۔ تو جتنا شکر ادا کرے گا اتنا اسے اور اجر ملتا ہے۔ یہ اس کے راز ہے کہ کس کو کیا دیتا ہے، کس کو نہیں دیتے، یہ سب اس کی تقسیم ہے۔ اب میں بات اس طرف لا رہا ہوں کہ چہرہ ایک تو کم از کم میرے ساتھ تو وعدہ کرتے ہیں کہ کم از کم کسی کے چہرے کا تانے نہیں دینا، وہ دیکھ ذرا شکل کر ہماری لڑائی میں پہلے جملہ یہ تو ہوتا کون، کیا ہوتا تو ہوتا کون ہے، تو میں کون ہوں، دونوں اسی لطفے سے، جس سے میں ہوں اسی سے تو ہے، اور کسی کو تانا دینا تو ہوتا کون ہے، غلط بات، جو میں ہوں وہی تو ہے، اور وہ جو بھی عیب اس میں نقص نظر ہے تو وہ اس کا نہیں ہے، وہ بنانے والے نے بنایا امتحان ہے۔ تو اب اتنی بات سمجھ آ گئی ہے کہ انسان اتنا قیمتی ہے، اور یہ انسان اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا، بولے ساری دنیا اسے دیتے ہیں، یہ صرف جسم اس ساری دنیا سے قیمتی ہے۔ ممکن آپ تھوڑا سوچ بچار کریں، کلاس سمجھ کر سوچ بچار کریں کہ اس انسانی جسم سے کوئی اور قیمتی چیز ہے دنیا؟ ڈھونڈ کر نکلا، ممکن ہمیں نکلا جو کچھ بھی ہے سب کا سب اس انسان کے جسم کا نوکر ہے، خدمت گزار ہے۔ تو یہاں میرے بھی جملہ اس کا جو چیز نوکری پر ہو، خدمت پر ہو، اس کے پیچھے چلنا چاہیے یا اس کو پیچھے لگانا چاہیے؟ اچھا آپ یہ اتنی تو سمجھ آ گئی کہ اللہ نے یہ جو انسان ہے نا احسن تقویم، اس کا صرف وجود، اس کا جسم، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے جب سائنسی تحقیقات کریں تو پھر اور نمبر ہو جاتا ہے، یہ دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہے، مہنگا ہے۔ دوسرا، اس جسم کے اندر ایک اور اس سے بھی قیمتی چیز ہے، جس نے اس جسم کو قیمتی بنایا ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ جی کوئی بولے شاید وہ کیا ہے؟ روح ہے۔ روح نے اس جسم کو قیمتی بنایا ساری دنیا کے بنا۔ اب جب وہ تھوڑی سی سائڈ پر ہو جائے، ختم نہیں ہوتی، سائڈ پر ہوتی، اب اس جسم کے لیے کھانا بھی، پینا بھی، رہائش بھی، بنگلے بھی، کوٹھیاں بھی، اس میں سے کسی کام کی، تو کیا پتہ چلا کہ جسم مہنگا ہے، دنیا ساری سستی ہے، پھر جسم سستا ہے، روح اس سے مہنگا، یہ ترتیب لکھا ہے۔ ساری دنیا دیکھ لی، اس سے مہنگا کیا ہے؟ انسان کا جسم، اور جسم سے مہنگا کیا ہے؟ روح، چونکہ روح نہیں تو ساری دنیا ختم۔
اب روح پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں اس کی، روح کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بنانے والے کو مانتی ہے، سادہ نہیں لگا، ایک جو بنا رہا ہے جس نے بنایا ہے اسے مانتی ہے، اور ایک اپنے بنانے والے کو مانتی نہیں۔ روح اعلان کر دیا، چونکہ جسم نہیں اعلان کرتا، روح اعلان کرتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے لا الہ کہنے، تو اگر روح نکل گئی تو زبان سے کہہ سکے گی نہیں، یہ روح کلوا رہی ہے۔ تو جسم کے مقابلے میں قیمتی چیز کیا ہوئی؟ روح۔ اور روح تو ہر کسی کی، انسانوں میں سے، ان میں سے قیمتی چیز کون سی بنی؟ جو اپنے بنانے والے کو مان لے، خود مانے یا کسی کے کہنے پر مانے، خود مانے لا الہ الا اللہ ہے اور کسی کے کہنے پر مانے محمد رسول اللہ ہے۔ اتنا سا جملہ ہے کہ میرا بنانے والا کوئی ہے، میرا سجانے والا کوئی ہے، مجھے بھیجنے والا کوئی ہے، میرے لیے یہ برتن بنانے والا کوئی ہے، کیونکہ جسم برتن ہے، روح اس کا نور ہے، اس نور کا برتن جسم ہے، تو وہ ایمان لاتا ہے کہ یہ جسم بنانے والا بھی کوئی ہے، اس میں روح کو ڈالنے والا بھی کوئی ہے، اور میں بھی کسی کے پاس ہوتی تھی۔ یہ روح کیا کہتی ہے؟ میں بھی کسی کے پاس ہوتی تھی، الست بربکم، میں بھی کسی سے باتیں کرتی تھی، میں بھی کسی کی قربت میں تھی، میں بھی کسی کے انوار میں تھی، میں بھی کسی کے تجلیات میں تھی، اور میں بھی کسی کی رحمت کی گود میں تھی، اس نے مجھے بھیجا ہے اس برتن میں۔ جب وہ یہ مان لیتی ہے کہ میرا کوئی ہے، اور بتایا کس نے ہے؟ مصطفیٰ نے۔ جب مصطفیٰ کے کہنے پر مان لیتی ہے تو اس روح کو مومن روح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مومن روح۔ اب صرف روح قیمتی نہیں ہے، یہ درجے بڑھتے جا رہے ہیں نا۔ ساری دنیا کو سامنے رکھا، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جسم۔ اور جسم کو سامنے رکھا، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ روح۔ ساری انواع کو سامنے رکھا، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایمان والی روح، یعنی مومن روح، جو اپنے خالق و مالک کو مانتی ہے۔ اب جب یہ مانتی ہے تو تمام انسانوں سے، دنیا سے تو پہلے ہی جسم ہی بہتر ہے نا۔ ایمان کہاں پر کتنا قیمتی ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ ایمان کی قیمت کیا ہو گئی؟ آپ کا کیا کون ہے وزیر اعظم؟ جی اور کاکڑ میں چھوٹا میں فرانس اٹلی دی گل جی وہ اٹلی کا وزیر اعظم، ٹھیک ہے، کاکڑ سا پھر بھی تو مومن ہے، ایمان والے۔ یہ ان کے پاس ایمان نہیں۔ یہاں کوئی بالکل عام سا مزدور آدمی، سادہ بالکل، جس کی زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس آپ سے میں اگر سادہ سوال پوچھوں، اس میں اور اس میں دونوں میں بہتر کون ہے؟ سمجھ آ گئی؟ کیوں؟ اس کی اپنی نہیں، اپنی وجہ سے نہیں، دولت کی وجہ سے نہیں، عہدے کی وجہ سے نہیں، منصب کی وجہ سے نہیں، کسی اپنے خوبی کمال کی وجہ سے نہیں، کوئی تعلیم کی وجہ سے نہیں، اور کوئی وجہ ہے ہی نہیں۔ وہ ممکن ہے ہر لحاظ سے بہتر ہو، مال میں بھی بہتر ہو، وزیر اعظم جو ہے حکومت میں بھی بہتر ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہو، مگر ایک سادہ آدمی کی زبان پر کیا جملہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس جملے نے فرق کر دیا ہوتے، بولی اس ایک جملے نے۔ میں یہ موضوع اس لیے شروع کیا کہ ہمیں قدر ہو کہ ہمارے پاس کیا خزانہ ہے۔ صرف ایک جملہ ہے، بولی صرف ایک جملہ ہے
جس نے بڑے بڑوں سے اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئے نا تو بس اتنا سمجھ لے کہ بلال کا ایک جملہ ہے، اور یہ بلال کا ایک جملہ ہے، اس جملے نے غیر تو غیر ہیں، کعبے کی چھت پر چڑھ کر قدم بلال کے ہیں اور چھت کعبے کی ہے۔ ایک جملہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں معراج پر آگے چلنے کی آواز ہے۔ پوچھا جبریل یہ کس کی آواز ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ بلال زمین پر چل رہا ہے۔ حوروں کے سامنے پیش ہوئے تو حوروں نے عرض کی یا رسول اللہ ساڈے واسطے گفٹ کی لے آندا ہے، ہمارے لیے گفٹ، آقا دور سے آئے ہیں، ہم آپ کے استقبال میں کھڑی ہیں، ہمارے لیے گفٹ کیا لایا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بلال۔ تھوڑا سا مروڑا ہے نا چہرے پر۔ حضور نے فرمایا اگر وہ تمہیں قبول کرے تو تب، وہ تمہیں قبول کرے تو تب وہ تمہیں گفٹ ملے گا، اگر تمہیں رد کر دے تو وہ گفٹ تمہیں نہیں ملے گا۔ وہ کیسے قبول کرتے ہیں؟ جنہیں مصطفیٰ چہرہ جن کی آنکھوں میں سما جائے۔ مطلب رنگ نہیں ہے، نسل نہیں ہے، کوئی برادری نہیں ہے، قبیلہ نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، منصب نہیں ہے، کوئی بادشاہت نہیں ہے، کوئی فرعونیت نہیں ہے، کوئی جس عہدے پر بھی چلا جائے، جہاں چلا جائے، مال میں چلا جائے، اولاد میں چلا جائے، خزانوں میں چلا جائے، حکومتوں میں چلا جائے، طاقت قوت میں چلا جائے، جس کے پاس یہ جملہ ہے یہ اس سب سے بہتر ہے، اور یہ سب سے بہتر ہے۔ ترتیب چل رہی ہے نا ساتھ ساتھ۔ انسان کتنا ہے احسن تقویم، اللہ نے ایسے نہیں فرمایا میں نے انسان کو بہترین صورت اعلیٰ کمال پیدا کیا۔ اب ایک جملہ کہا کہ وہ میرا منانے والا ہے اور میرے مصطفیٰ نے مجھے بتایا۔ آگے دو چیزیں، ایک ہے کسی کو ماننا، بولی ایک ہے کسی کو ماننے نے یہ درجہ عطا کیا ہے، تو جس کو مانا ہے پھر اس کی ماننا۔ پھر جملہ دوہرا، کسی کو ماننا اور ہے اور اس کی ماننا یہ اور ہے۔ صرف ماننے سے یہ درجہ ہو رہا ہے، اور یہ صرف ماننے سے درجہ ہو رہا ہے جب اس کی مانیں گے۔ ہم نے کیا مانا؟ خدا ہے۔ ہم نے کیا مانا؟ مصطفیٰ ہے۔ یہ صرف کیا ہو گیا؟ ماننا۔ اب جو اللہ فرمائے یہ کرو یہ اللہ کی ماننا، مصطفیٰ فرمائے یہ کرو مصطفیٰ کی ماننا۔ تو جو خدا اور مصطفیٰ کی مانتا جائے، بولی جو خدا اور مصطفیٰ کی مان لے تو اس کا الگ درجہ ہے، اور جو اللہ رسول کی مانتا جائے اس کا درجہ کیا ہوتا؟ وہ جتنا مانتا جائے گا اتنی قیمت بڑھتی جائے گی۔ اس پر حدیث مصطفیٰ سنانا چاہتا ہوں۔ جو میں نے کہا تھا نا آخرت جنت، میرے آقا نے فرمایا کہ جنت میں کچھ لوگ پریشان ہیں۔ کدھر؟ جنت میں پریشان ہوں گے، جنتوں میں پریشان، ہر چیز موجود ہے، بھئی محلات بھی ہیں، دولت بھی ہے، جو چاہے گا اسے وہاں ملے گا۔ قرآن کہتا ہے جو چاہے گا اسے ملے گا، لیکن پھر بھی پریشان۔ جو کھانا پسند کرے گا فوری آ جائے گا، خدمت پسند کرے گا فوری آ جائے گا، سواریاں پسند کرے گا وہ فوری آ جائے گا، جس محل میں رہنا چاہے گا فوری بن جائے گا، جتنا سفر کرنا چاہے گا فوری کر جائے گا، جو دل میں خواہش آئے۔ اور میرے آقا کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے کہا حضور مجھے ہل چلانے کی بھی اجازت مل جائے گی؟ آقا اسی طرح مسکرا پڑے، کتنا نادان ہے، بھئی جو چاہے بھی ہو جائے، جو پسند کرو گے، سوائے برائی کے، عیب کے، نقص کے، کمی کے، یعنی وہاں پر عیب نہیں، برائی نہیں، گناہ نہیں، باقی جو کچھ آپ چاہیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اب اتنا سارا کچھ ملنے کے باوجود کچھ لوگ پریشان ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ کچھ پریشان۔ تو اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے ان سے پوچھے گا، فرشتوں جا کر ان سے پوچھو یہ پریشان کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، حیران پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرشتے جا کر پوچھیں گے کہ اللہ پاک نے پوچھا ہے کہ تم جنتوں میں پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ تو کہیں گے بات یہ ہے کہ ہمیں کمی کوئی نہیں۔ کیا کہیں گے؟
कमी कोई नहीं, हर चीज मिल गई है, लेकिन हमने अल्लाह रसूल की बातें मानी थी, जन्नतों के लिए नहीं। बोलिए जन्नतों के लिए नहीं, चूंकि जन्नतें नीचे हैं, जो हमने मेहनत की है उसकी उजरत ज्यादा है। हम सस्ती चीज लेकर राजी नहीं होंगे। ये तो हमारी खरीदी हुई है ना। कैसे खरीदी हुई है? मैं बिल्कुल एक सादा से जुमला बता देता हूँ। हुजूर अल्लाह साहब जो मस्जिद से कोई कचरा पड़ा हो ना, टुकड़ा, ये उठा ले तो वो उसके लिए हूर का मैल अदा हो जाता है। एक उठा ले तो हूर उसे मिल जाएगी। हम इसका मतलब सारे आकर लगे रहते हो रहे नहीं है, कचरे उठे, मस्जिद में ऐसी चीज ना रहे। मतलब ये है कि छोटा सा अमल, बोलिए छोटा सा अमल है तो हुरें मिल रही हैं, मल्लात मिल रहे हैं, तो वो उनका सवाल ये होगा बारी ताला फरिश्तों, बात ये कि ये सारा कुछ है, अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह ने अता की हैं, मगर ये हमारा मुआवजा नहीं है, ये हमारा मुआवजा नहीं है, हमारी उजरत नहीं है, हमने मेहनत ज्यादा की है, ये थोड़ी है, इसकी कीमत हमारे सामने कुछ नहीं है, इसलिए हम ये देखकर या इनमें बैठकर खुशी महसूस नहीं करते। तो फरिश्ते फिर जाकर अर्ज करेंगे बारी ताला वो इस जन्नत से खुशी नहीं है। फिर भेजा, फिर जाकर पूछा वो किस बात से खुश होंगे? उस वक्त उन जन्नतियों ने कहा जो हमारी सही उजरत बनती है, जब वो मिल जाए तो फिर हमें खुशी होगी। पूछा क्या है? वजहुल्लाह। भाई कौन सी ऐसी चीज तुम्हें चाहिए जो तुमसे बेहतर हो? बोलिए तुमसे बेहतर। देखे मेहनत बंदा करके ना, अगर उसे पूरा महीना मेहनत करे, उसे 10 यूरो पकड़ा दे, उसे तो कोई खुशी नहीं है ना। तो जिसने सारी जिंदगी वक्फ की हो, उसके दीन पर लगाई हो, 72 के 72 कुर्बान कर दिए हो, सारा कुछ लुटा दिया हो, और उसे कहा जाए ये जन्नत ले लो, जिनके कदमों पर जन्नतें कुर्बान होती हैं वो जन्नत लेकर खुश होंगे। तो जो सब कुछ उसके मान कर अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपना ख्याल, हर कुछ उसकी सोच में गुम कर देते हैं, अपनी जिंदगी फना कर देते हैं, उसकी रजा पर राजी रहते हैं, जब सब कुछ दे देते हैं तो वो कहते हैं जब तक वो ना मिले बाकी कोई चीज हमारा मुआवजा पूरा नहीं कर सकता। सादा सी बात है, ये है उसकी मानना। बोली क्या उसकी? अब इंसान सिर्फ रब की जात के नीचे है, बाकी हुरें भी नीचे हैं, जन्नतें भी नीचे हैं, महलात भी नीचे हैं। तो अब बताएं दुनिया और आखिरत दोनों, दुनिया और आखिरत दोनों इंसान से सस्ती है, इंसान उन दोनों से महंगा है, बशर्ते कि अपनी कीमत समझे। क्या समझे अपनी कीमत बढ़ाए, जितना बढ़ाता जाएगा उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अब फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस सारी दुनिया से कीमती चीज क्या है? इंसान का जिस्म। इंसान के जिस्म से कीमती चीज क्या है? रूह। और रूहों में से फिर कौन सी रूह कीमती है? उसे क्या जुमला कहेंगे? ईमान। अब हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इस कायनात में, दुनिया और आखिरत में सबसे कीमती चीज है ईमान। क्या होगा? सादा सी बात है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। दुनिया सारी नीचे रह गई है, आखिरत भी नीचे रह गई, ईमान है। अब ईमान इतना कीमती है तो सच बताएं, जब कीमती चीज कोई पास हो, पता चल जाए मेरे पास क्या कीमती है, तो बंदा उसकी हिफाजत करता है। और अगर पता ही ना हो मैं कितना कीमती हूं, फिर उसकी कदर भी नहीं होती।
اس وقت ہماری حالت ایسی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے جسم کی قیمت کیا ہے، میری روح کی قیمت کیا ہے، اور میرے ایمان کی قیمت کیا ہے۔ اگر جسم کی قیمت ہی پتہ چل جائے نا تو ساری دنیا سستی ہے، میرا جسم مہنگا ہے۔ پھر جسم سے روح مہنگی ہے، روح سے ایمان والی روح، ایمان۔ اب ایمان کا جب پتہ چل گیا، آپ پتہ نا پاکستان میں جاتے ہیں، آس پاس کہیں جاتے ہیں تو کچھ قیمتی چیز ہوتی ہے نا۔ اب اس کی میں مثال دے دیتا ہوں، پہچان کیسے ہوتی ہے وہ سادہ طریقے سے بالکل آسان سمجھیں گے۔ آپ کے پاس 10 یورو ہے، کتنے؟ 10 یورو۔ پاکستان میں آپ کسی دیہات میں چلے جاتے ہیں، پنڈ میں، گاؤں میں، اور وہاں ایک بڑھیا کو دیتے ہیں، بڑھیا ماں یہ 10 یورو کا نوٹ ہے اور یہ 100 یورو کا، 100 روپے کا ہے۔ کتنا ہے؟ یہ 100 روپے کا اور یہ 10 کا۔ تو 10 کڑا لینا ہے۔ مجھے بتائیں کہ بڑھیا کو کیا مثال ہے؟ اب پتر 10 تک ہی بنے گا، اے 100 والا دے۔ کیوں لے گی 100 والا؟ اس سے 10 کی قیمت کا پتہ، اس 10 میں کتنے 100 ہیں؟ صاحب لگا کر بتائیں۔ 30 نوٹ ہے، نہیں 10۔ اچھا تو کتنے ہو گئے؟ 30 نوٹ ہے 10 کے اندر، اور وہ صرف ایک ہے۔ وہ ایک کیوں لے گی؟ اسے پہچان اسی کی ہے، بولی اسے پہچان اسی کی ہے۔ وہ کہے گی پتر ہے 100 دا 10 تو بھی کرنا ہے، لیکن اس کے پتہ نہیں کہ اندر کیا ہے۔ بولی اندر کیا ہے؟ یہ فرق ہوتا ہے۔ ایمان تو ہر کسی کا ہوتا ہے، مگر کسی کے اندر کیا ہے یہ خدا اور مصطفیٰ جانتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ کسی کی قیمت چھوٹی سی جنت میں جھوپڑی بن جائے گی، صرف انٹری بن جائے گی، کوئی چلو تھوڑا سا معلومات مل جائے گا، مگر جن کا ایمان اتنا قیمتی ہو جائے گا وہ جنتیں لے کر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ وہ اس وقت راضی ہوں گے جب مولا تو مل جائے گا، تو تب ہمارا ایمان کا سودا پورا ہوگا۔ اب اس کو بڑھانے میں نے بس نتیجہ لکھ لیا نا، ٹائم مجھے بتانا پڑا۔ ایک نتیجے پر ہم آ گئے کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی خزانہ ایمان۔ اگر صرف کہنے تک رکھیں گے نا تو نہیں سمجھ آئے گا۔ مانتا ہر کوئی ہے کہ ایمان بڑا قیمتی ہے، لیکن میں نے اس سے پہلے سمجھا دیا کہ دنیا کی خاطر جسم بھی ضائع نہیں کرنا، اور یہ دنیا کی خاطر جسم بھی ضائع کیوں؟ کہ دنیا ساری نوکر ہے انسانی جسم کی۔ وہ کیسا آدمی ہے، کیسا مالک ہے جو اپنی نوکر کے پیچھے دوڑتا پھرتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، اس سے خدمت کرواتا ہے، انہیں اس سے خدمت کرواتا ہے۔ دنیا انسان کی خدمت کے لیے ہے، جتنی مل جائے خدمت کرائی جائے، مگر اس کو دل میں بسانے کی نہیں۔ تو جسم سے اگر قیمتی روح ہوگی، روح نکل جائے تو سب کچھ ختم۔ روح میں پھر وہ روح ہے جس کے پاس کیا ہے؟ ایمان۔ تو اب آخری نتیجہ کیا آیا کہ ہمارے پاس وہ دولت ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ تو جتنی قیمتی چیز، پہلے تو اس کو سمجھے کہ کتنی قیمتی ہے، جب پتہ چل جائے قیمتی ہے تو بندہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پھر مثال دے دیتا ہوں تھوڑی سی۔ جب آپ یہاں سے کہیں پاکستان جاتے ہیں تو یورو وغیرہ جتنے بھی کچھ جیب میں ہوتے ہیں، یا جب تنخواہ ملتی ہے تو اس کو کس جیب میں ڈالتے ہیں؟ میں نے بٹن کھول دیے، اندر والی نہیں، یہ دل کے اوپر جیب بنی۔ پتہ نہیں کس درزی کو خیال آیا کہ جیب بھی دل کی طرف بنائی، ہمیشہ اس طرف ڈالتے ہیں۔ اور جن کے یہاں ہوتے ہیں ان کے چوری بھی کم ہوتے ہیں، جو سائڈوں پر ڈال دیتے ہیں نا ان کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قیمتی چیز کو ہمیشہ سینے لگائے رکھے۔ جب ایمان اتنا قیمتی ہے تو ہمیشہ دلوں میں سجا رہے، اس کی حفاظت دلوں میں رہے۔ کیوں؟ کہ ہر قیمتی چیز کا دشمن ہے، ہر قیمتی چیز کا کوئی نہ کوئی لٹیرا ہے، کوئی اسے چھیننا چاہتا ہے،
بھئی آپ کی جیب ہی خالی ہے تو کیا چھینے گا؟ جب جیب بھری ہوئی ہے تو وہ یہاں سے نظر رکھے گا، الگ سمجھ ٹھیک آ رہی ہے، وہ یہاں سے رابطے کرے گا، فلاں آدمی آ رہا ہے، اس فلائٹ میں آ رہا ہے، اس جگہ جا رہا ہے، فلاں ٹیکسی آ رہی ہے، اس کو راستے میں پکڑ لیا جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، اس سے قیمتی چیز چھین لی جاتی ہے۔ بھئی اس سے اگر پتا ہو کہ بندہ ہی خالی جیب آ رہا ہے، اس کے لیے رابطے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کس ٹائم کہاں سے گزرے گا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی پتا چل جائے نا اس کے پاس کچھ ہے اور چھیننا ہے، اس کے لیے وہ انتظام کرے گا، کیونکہ ہر قیمتی چیز کے چھیننے کے لیے کوئی نہ کوئی چور، ڈاکو، لٹیرا موجود ہوتا ہے۔ تو ایمان جب سب سے قیمتی چیز ہے تو اس کا بھی ایک ڈاکو ہے، اس کا بھی یہ چور ہے جو ہر وقت لگا رہتا ہے میں اس کے خزانے کو چھین لوں، اسے شیطان کہتے ہیں۔ بولے اسے آپ لوگ محفوظ نہیں ہیں، خطرے میں ہے ہر وقت، اور جب پتہ چل جائے کہ کوئی دشمن ہے تو پھر بندہ اس کے لیے سیفٹی کا انتظام کرتا ہے، بچانا، بولیے کیا بچانا بھی ہے۔ اور میں اس پر بات ختم کروں گا، ایمان جب قیمتی ہے، سمجھ آگے چور ڈاکو کا پتہ چل گیا، اس کے حربے ہیں، اس کے طریقے ہیں، اس کے ایجنٹ ہیں، اس کے قبیلے ہیں، قرآن کہتا ہے اس کے قبیلے ہیں، اس کے خاندان ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ انسان کی رگوں میں چلتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، سوچیں بدل دیتا ہے، حالات بدل دیتا ہے۔ اس نے رب سے اجازت لے کر رکھی ہے کہ میں ان سب کو لوٹوں گا، رب نے فرمایا جا تو کر کام اپنا، مگر جو میرے ہوں گے ان کا خزانہ لوٹ نہیں سکے گا، جن کے خزانوں پر میرے رب کا پہرا لگ جائے گا انہیں تو لوٹ نہیں سکے گا، ان کی سیکیورٹی بڑی مضبوط ہوگی، انہیں مصطفیٰ کی نگاہ حفاظت کر رہی ہوگی، میرا کرم ان کی حفاظت کر رہا ہوگا۔ شیطان تو جتنا پانچ طریقے ہیں ایمان کو بچانے کے اور ایمان کو بڑھانے کے، وہ جو رکھنی ہے، پانچ طریقے ہیں ایمان کو بچانے کے اور بڑھانے کے۔ سب سے پہلا وہ رب کی ذات ہے۔ کون ہے؟ جس نے سارا کچھ عطا کیا۔ نمبر دو رسول کی ذات ہے، جس نے اس کا پتہ بتایا۔ نمبر تین اس کا قرآن ہے، جو اللہ نے اپنے محبوب سے باتیں کی ہیں انسانیت کی رہنمائی کے لیے۔ تین پر ہمارا بڑا زور رہتا ہے، چوتھی اور پانچویں بہت خاص ہے۔ جو اللہ رسول کو مان لے ان سے تعلق، بولیے جو اللہ رسول قرآن کو مان لے ان سے تعلق، اس پر ہمارا زور بہت کم ہے۔ ماں باپ، اولاد، رشتے دار، دوست احباب، جہاں کی بھی ہے وہ ہے، امیر ہے، غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، یعنی جو بھی حضور کی امت سے تعلق رکھتا ہے وہ سارے اس میں آئیں گے۔ فرشتے میں بڑھ جاتے ہیں، اہل بیت سے شروع ہوتے ہیں، صحابہ سے شروع ہوتے ہیں، اولیاء سے شروع ہوتے ہیں، صالحین سے شروع ہوتے ہیں، علماء سے شروع ہوتے ہیں، پھر عام مسلمانوں سے شروع ہوتے ہیں، پھر مسلمان گناہگاروں سے شروع ہوتے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ ریلیشن شپ اگر ان پہلے تین کے مطابق ہو تو وہ ایمان کو بچاتا بھی ہے اور ایمان بڑھاتا بھی ہے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، ہر شخص اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، مومن ہے وہ بھی دیکھتا ہے، کافر ہے وہ بھی دیکھتا ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے، ہر کسی کو اپنے ماں باپ کے چہرے سے محبت ہے۔ لیکن جب مسلمان دیکھے تو یوں کہے میرے اللہ رسول کا حکم ہے، اور یہ میرے اللہ رسول کا حکم ہے، یہ سمجھ کر دیکھے تو ایک دفعہ دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کا دو بار دیکھے، میرے آقا نے فرمایا اس کی رحمت کو محدود کر رہے ہو، تھوڑا کر رہے ہو، 1000 بار دیکھو، 1000 بار ثواب ملے گا۔ کیونکہ پچھلے تینوں کو مان کر اب جو ماں باپ کو دیکھتا ہے تو وہ صرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا، وہ ایمان کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کا ایمان بچتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔
اسی لیے فرمایا نا کہ ماں کے قدموں کے نیچے بیٹے جنت ہے اور باپ کی خوشی میں رب کی خوشی ہے. تو جتنا مسلمانوں سے تعلق ہوگا اس سے بھی ایمان بچے گا اور بڑھے گا. پانچویں چیز خاص ہے جس پر مزید توجہ ہماری کا اور وہ ہے اللہ کی مخلوق. کیا ہے اللہ کی مخلوق؟ شروع میں بات شروع کی تھی نا, کوئی کافر ہے, کوئی مشرک ہے, کوئی کسی میں عیب ہے, معذور ہے, ڈسیبل ہے, جو بھی ہے, یہ سب کس نے بنائے؟ اور اگر اس بنانے والے نے بنائے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں کسی سے نفرت کرتے؟ اس بنانے والے کو نفرت نہیں, اور یہ اسے مانتے بھی نہیں. اگلی بار یہ اسے مانتے بھی نہیں, نہ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, نہ اسے مانتے ہیں, نہ اس کے رسول کو مانتے ہیں, مگر پھر بھی بنائے اس نے. اچھا بنا تو دیے, تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ جو اسے نہیں مانتے ان کا روزی پانی بند کر دے. نہیں, سب کو دے رہا ہے, سب کے لیے وہ ہے, سب ان کے لیے جو جو سوچتے ہیں وہ دے جا رہا ہے. کون دیتا ہے؟ اندازہ کریں کتنی وسعت ہے اس کی ساتھ. جو مانتا بھی نہیں اسے بھی دے جا رہا ہے. یہ تو ہو گیا نا انسان. میں بالکل نیچے بات آ رہا ہوں, بالکل نیچے مخلوق کہ کیسے ایمان کو بچانا ہے اور کیسے اسے بڑھانا ہے. لیکن نفرت کہیں بھی نہیں آئی ابھی, صرف اس لٹیرے سے نفرت ہے جو ڈاکو ہے, بس اس کے سوا کسی سے نہیں. اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس سے بھی نہیں, اگر کوئی بے ایمان ہے تو اس سے بھی نہیں, اگر کوئی کافر ہے تو اس سے بھی نہیں. اس کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے آخری نصیحت میں فرمایا تھا کہ کسی غیر مسلم کو بھی اپنے سے بد تر مت سمجھا کریں, اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کا اختتام, اس کا اینڈ ایمان پر ہو جائے اور تمہارے اندر کوئی ایسی خرابی آ جائے کہ کفر پر موت ہو, تو بتاؤ وہ بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ اس لیے کبھی بھی کسی کو برا نہیں سمجھتا. یہ تو میں نے انسان کی بات کی, میں دو چھوٹی سی بات عرض کر کے بات کروں گا. ایمان کو بچانے میں میرے آقا نے فرمایا دو شخص سے پودا لگائے. کیا لگا؟ چھوٹی چیز ہے نا, یہ بھی مخلوق میں ایک پودا لگائے. انسان بھی نہیں ہے, روح بھی نہیں ہے, مگر اس کی روحیں اپنی ہیں. پودا لگائے, اس پودے کا پھل نکلے, وہ پھل چڑیاں کھائیں, جانور کھائیں, اس کے سائے میں کوئی بیٹھے. میرے آقا نے فرمایا جب تک کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا یہ پودا لگانے والے کے لیے اجر اور ثواب ہوگا. یہ اجر ثواب کیا ہے؟ یہ ایمان کو بچانا اور اس کو بڑھانا ہے. اور ایمان کو بچانا, اسے بڑھانا ہے. اتنی چھوٹی سی بات ہے ایمان کو بچانے اور بڑھانے کے لیے. ان پانچ کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں. انسانیت کے اندر ساری مخلوق شامل ہو گئی. اور اس کے لیے آ کر رسول اللہ کے وہ واقعات بڑے مشہور ہیں. پیاسے کتے کو پانی پلا دیا, سنا ہے, پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. کسی نے بلی کو بند کر کے مار دیا. دونوں کے لیے حضور نے فرمایا وجہ کی, ان کے لیے واجب ہو گیا. رسول اللہ کیا واجب ہو گیا؟ فرمایا جس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا جنت واجب ہو گئی, اور جس نے بلی کو اس طرح ظلم کر کے مار دیا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. جانوروں سے لے کر, پتھروں سے لے کر, درختوں سے لے کر, پودوں سے لے کر, اور زمین سے لے کر ہر چیز اللہ رسول کے کہنے کے مطابق چلے تو اس سے ایمان بچتا بھی ہے اور اس کی فکر ہونی چاہیے. اور میں آخری جو یہ نہ سمجھے کہ ہم کس سرزمین پر ہیں. یہ سرزمین مصطفیٰ کی سجدہ گاہ ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ اٹلی کی ہے یا فرانس کی ہے یا یورپ کی ہے یا امریکہ کی ہے. اس کائنات کی زمین کا ایک ایک ٹکڑا مصطفیٰ کی سجدہ گاہ ہے. کیا ایک ایک ٹکڑا سجدہ گاہ ہے. تو آپ کبھی بھی یہ خیال نہ کریں کہ یہ تو ان کا ہے, جانے تو نہیں, کیا فرق ہے, چلتے چلتے دو چار پودے قوم کے نیچے بسر کر یہ ساڈا ہے. نہیں, آپ اپنے ایمان کا نقصان کرتے جائیں. جس سرزمین پر رہیں وہ مصطفیٰ کی سرزمین, اس میں درخت, پتا, پھول, کسی ایک چیز کو بھی نقصان دینا یہ انسان کے ایمان کو
जितना ये ताल्लुक बढ़ता जाएगा उससे ईमान बचता है और बढ़ता है। बस एक बात पर मतलब ध्यान दे, अल्लाह, रसूल, कुरान, मुसलमान और मखलूक खुदा, इंसानियत है लेकिन साथ मखलूक खुदा सबको शामिल करके फिर ये चलता है। जितना इसके लिए ये चीज़ें होंगी, केवल वो जो फल लगता है ना दरख्त का, तो मेरे आका ने फरमाया जो गल कर नीचे गिरता है, जो इंसान नहीं खा सकते, वो कीड़े खाते हैं और कीड़ों की खुराक बनती है, इसका भी उसे स्वाब मिलता है। ये जो स्वाब मिलता है ये क्या है? ये ईमान को बचाना और बढ़ाना। अल्लाह पाक ने हमेशा अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि बहुत कीमती चीज़ है, बहुत कीमती। और इसके लिए फिर हमेशा आखिरी अच्छी मजलिस, अच्छी मजलिस, अच्छे दोस्त, अच्छी सोसाइटी, अच्छा बैठना हो। बस अगर अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना, यानी ईमान वालों के साथ बैठना उठना होगा, तो ईमान की हिफाजत की बात करें, उसको बढ़ाने की बात करें, उसको बचाने की बात करें। और जितना उस नेक मजलिस में होता है उतनी देर डाकू से महफूज होता है, चोर लुटेरे से महफूज होता है। और मत समझे वो कहीं किसी शराब खाने में बैठा होता है, नहीं, वो मस्जिदों के दरवाजों पर बैठा होता है। उसने वादा किया अल्लाह पाक से, सिरातिकल मुस्तकीम, मैं तेरे सीधे रास्ते में बैठूंगा। क्यों? तो जो ऑलरेडी बुराई पड़े उनके पीछे को नहीं जाता, जिनके पल्ले कुछ है तो उन्हीं के पीछे जाएगा ना। जो नेकी की तरफ आ रहे हैं, खैर की तरफ आ रहे हैं, भलाई की तरफ आ रहे हैं, अच्छाई की तरफ आ रहे हैं, जो नहीं आते उससे उसे कोई फिक्र नहीं है। जो आ रहे हैं उसी से उसे तकलीफ हो रही है कि ये यहाँ पहले दुनिया में जोर थी, यहाँ अल्लाह का जिक्र भी शुरू हो गया, दर्स कुरान भी शुरू हो गया, तिलावत भी शुरू हो गई है, बच्चे भी पढ़ने लगे हैं। आज से 10-15 साल पहले वो खुश था ना, अब उसे बहुत ज़्यादा तकलीफें हो रही हैं, दुनिया में उसकी तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। अल्लाह करे उसकी बढ़ती जाए और मुसलमानों की हिफाजत कमाल है। यानी ये सारे गुफ्तगू आपके चाचा जान के सारे सवाल थे और हाजिर जब में भी शामिल है। आप सबका शुक्रिया, मेहरबानी सर, टाइम ज़्यादा ले लिया। चलो